بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضیہ والسر عنده علانیہ الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدین ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وهو الله رؤوف رحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت اپنے محبوب کی امت کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو سورۃ مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس سورت کے نازل ہونے کا سبب اور وجہ کیا ہے، علماء نے اس پر کئی باتیں لکھی۔ کہ ایک دفعہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے سامنے پہلی امتوں کے واقعات بیان کیے۔ بنی اسرائیل کے ایک عالم کا تذکرہ فرمایا کہ وہ بہت بڑا صاحب نسبت آدمی تھا، بڑا متقی اور پرہیزگار تھا۔ اس نے مسلسل 80 سال اپنے رب کی عبادت کی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 4 انبیاء کا تذکرہ فرمایا، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع، کہ ان میں سے ہر ایک نبی نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اور ایک اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک مجاہد کا تذکرہ یوں فرمایا کہ جو ہر وقت اسلحہ سے لیس رہتے ہیں، کسی وقت بھی اپنے جسم سے ہتھیاروں کو دور نہیں کرتا، دن ہو رات ہو، حتیٰ کہ جب سوتا تھا رات کو سوتا تھا، ہتھیار اس کے جسم کے ساتھ۔ اب صحابہ کی ایک یہ صفت تھی، اللہ کے محبوب علیہ السلام جب بھی کوئی نیکی کا تذکرہ کرتے تھے تو صحابہ کی طبیعت مچلتی تھی کہ ہم بھی ایسی عبادت کریں۔ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس مجاہد کا تذکرہ کیا تو ایک صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ،
وہ ہم میں طاقت میں بہت زیادہ تھی، ہمت بھی ان کی زیادہ تھی، اور عمریں بھی ان کی لمبی لمبی تھی، اور عبادت بھی بڑی کثرت سے کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ ہم ہر نسبت سے ان سے کم ہیں، ہر نسبت سے ہمارا درجہ کم ہے۔ یا رسول اللہ ہماری عمریں بھی تھوڑی ہیں، اور ہمارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں کہ ہم مسلسل عبادت کرتے رہیں، ہمارے ساتھ ضروریات بھی لگی ہوئی ہیں، مجبوریاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ یا رسول اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور وہ پہلے لوگ بہت آگے نکل گئے۔ صحابہ رسول نے اپنے دکھ کا اظہار کیا اور افسوس کا اظہار کیا کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے، اور وہ لوگ بہت آگے نکل گئے ہم سے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ابھی خاموش تھے، تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ سورت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سورت کو ذکر آتی، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ کہ محبوب ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور آپ کیا جانتے ہیں لیلۃ القدر کی کتنی عظمت ہے؟ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس کے اندر آدمی جو عبادت کرتا ہے 1000 مہینوں سے افضل وہ عبادت ہوتی ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحابہ خوش ہو گئے کہ ایک رات ہمیں بھی مل گئی، اگر اس رات کا ایک لمحہ بھی کسی کو مل جائے، اس رات کی ایک گھڑی بھی کسی کو مل جائے، گویا کہ وہ ایسے ہے کہ اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کی۔ اللہ رب العزت نے اس رات کی نسبت قرآن کے ساتھ کی۔ میں نے پہلے جمعوں کے اندر خطبات کے اندر عرض کیا تھا کہ جس چیز کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ اعلیٰ اور افضل ہو جاتی ہے۔ حافظ کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی وہ مصلی کا وارث بن جاتا ہے، رمضان کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی تو سارے مہینوں کا وہ سردار بن گیا۔ اللہ کے محبوب کی نسبت جب قرآن کے ساتھ ہوئی تو محمد رسول اللہ کہا گیا۔ اسی لیلۃ القدر کی رات کی نسبت بیان کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، محبوب یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے، یہ وہی رات ہے جس رات میں ہم نے الحمد سے لے کر والناس تک تمام کا تمام قرآن اللہ نے اس رات کے اندر نازل کیا۔ محبوب یہ بابرکت رات ہے جس رات میں ہم نے آپ پر وحی کا نزول کرنا شروع کیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر سارا کا سارا قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ بہرحال کیفیت جو بھی ہے، قرآن مجید کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا ہے، اس رات کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ اب اس بات سے ہم اندازہ لگائیں کہ جس رات کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، جس رات کے اندر اللہ نے اپنا قرآن نازل کیا، وہ رات کتنی عظمت والی رات ہے۔ قرآن کو بھی سمجھنا، قرآن اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے۔ جس حافظ کے سینے کے اندر قرآن جاتا ہے وہ سینہ عظیم بن جاتا ہے۔ جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا وہ مہینہ عظیم بن گیا، اور جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نبی سب سے عظیم بن گیا، اور جس امت کے حصے میں یہ قرآن آیا وہ امت سب سے عظیم بن گئی۔ اب اندازہ لگاؤ جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ رات کتنی عظیم رات تھی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ محبوب ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر، قدر کا معنی ہوتا ہے عزت،
احترام، فضیلت، اور ایک اس کا معنی آتا ہے اندازہ. لیلۃ القدر عزت والی رات، لیلۃ القدر فضیلت والی رات، لیلۃ القدر احترام والی رات. یا اگر اس کا دوسرا معنی لگائے جو اندازہ ہے تو اس کا مطلب اور مفہوم یہ نکلے گا کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ آنے والے سارے سال کے پورے احکامات فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں. جو اللہ کے اندازے مقدس علم کے اندازے میں ہے، اس علم کے مطابق اللہ رب العزت آنے والے سارے کے سارے سال کے احکامات فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں. اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اب قرآن نے جو اگلا جملہ بولا ہے، قرآن کا انداز بیان ایسا ہے جیسے کسی چیز کے اندر دلچسپی پیدا کرنے کے لیے آدمی ابھارتا ہے. تجھے پتہ ہے وہ کتنی اعلیٰ چیز ہے، تجھے پتہ ہے وہ کتنی عظمت والی چیز ہے، تجھے پتہ ہے اس کی کتنی قیمت ہے. قرآن بھی اس انداز میں بیان کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. اے لوگو تمہیں پتہ ہے کہ اس رات کی کتنی عظمت ہے، یہ رات کتنی فضیلت والی ہے، یہ رات کتنے احترام والی ہے. تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا. قرآن خود کہتا ہے، میں اس کی عظمت کو خود بیان کرتا ہوں، خیر من الف شہر. یہ رات ایسی عظمت والی رات ہے تو ایک رات، لیکن اس کے اندر عبادت کرنے والا 1000 راتوں سے عبادت کرنے سے افضل ہو جاتا ہے تو ایک رات ہی ہے، لیکن اس کی عظمت اور قدر اتنی بڑی ہے. اس کے اندر جس کو ایک گھڑی بھی عبادت کی مل گئی، جس کو ایک لمحہ عبادت کا مل گیا، اس کو اجر و ثواب کے اعتبار سے ایسا ملا جیسے اس نے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کی. اب اس کے اندر ایک لفظ ہے خیر من الف شہر. اللہ فرما رہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات. اب کتنی بہتر ہے مجھے نہیں پتا، کتنی بہتر ہے آپ کو نہیں پتا، کتنی بہتر ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے نہیں بتایا. یہ کتنی بہتر ہے جو رب کہہ رہا ہے بہتر ہے، اس کا اندازہ رب ہی لگا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں لگا سکتا کہ رات 1000 مہینے سے کتنی اعلیٰ اور بہتر ہے. اور اس رات کی خصوصیت کیا ہے؟ تنزل الملائکہ، کہ اس رات کو اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس رات کو اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اس رات اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی بہت بڑی جماعت لے کے دنیا کے اندر آتے ہیں. اور کتنی بڑی جماعت ہے، علماء نے لکھا ہے صحراؤں اور دریاؤں کے اندر پڑی ہوئی ریت کے ذروں سے زیادہ فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے جو لیلۃ القدر کو دنیا کے اوپر نازل ہوتے ہیں. اتنی زیادہ تعداد میں فرشتے آتے ہیں لیلۃ القدر. اور فرشتے آ کے کیا کرتے ہیں؟ جو آدمی نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ آ کے نوافل پڑھنا شروع کرتے ہیں. جو آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے آ کے اس کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو رکوع کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ رکوع کر لیتے ہیں. جو سجدے میں ہوتا ہے تو فرشتے بھی آ کے اس کے ساتھ سجدے میں آ جاتے ہیں. حتیٰ کہ جو آدمی دعاؤں میں لگا ہوتا ہے تو سارے کے سارے فرشتے ان دعا مانگنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. حتیٰ کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے کے سارے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ رب العزت باوجود اس کے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ ذات دلوں کے راز جاننے والی ہے، دلوں کے بھید جاننے والی ہے. اس کے باوجود وہ اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کو کس حالت میں تم نے دیکھا ہے؟ کیونکہ اس رات کو روگ جاگ رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں. تو فرشتے عرض کرتے یا اللہ جب ہم دنیا میں گئے
دیکھا تو کوئی سجدے میں تھا، اس کے آنسو نکل رہے تھے۔ یا اللہ ہم نے کسی کو دیکھا رکوع میں تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یا اللہ کسی کو دیکھا وہ ذکر کر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اے اللہ کوئی تیرے محبوب پر درود شریف پڑھ رہا تھا، اے اللہ کسی کو دیکھا وہ سجدے کے اندر تڑپ رہا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ مولا کسی کو ہم نے دیکھا جو ان کے عزیز ان سے جدا ہو گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، وہ اللہ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں بتاؤ ان میرے بندوں کا کیا صلہ ہے، کیا انعام ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، آپ اپنی شان کے مطابق ان کا بدلہ ان کو دیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، جو عبادت کر رہا تھا میں نے اس کی عبادت کو قبول کیا، جو دعا میں لگا ہوا تھا میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، جو سجدے میں تھا میں نے اس کے سجدے کو قبول کیا، جو یہ دعا کر رہا تھا اے اللہ میرا باپ میرا عزیز ہم سے جدا ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کی مغفرت کر دے۔ اللہ کہتے میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں نے ان کے عزیزوں کی بھی مغفرت کر دی۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح اور روح نازل ہوتا ہے۔ اور روح سے کیا مراد ہے؟ علماء نے اس میں دو تین باتیں لکھی۔ روح یہ بھی ایک فرشتے کا نام ہے، جس طرح جبریل علیہ السلام اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اور یہ فرشتہ جبریل علیہ السلام سے بھی زیادہ مقرب ہے اللہ کے ہاں۔ اور یہ کیوں آتا ہے؟ سال میں صرف ایک دفعہ دنیا میں آتا ہے لیلۃ القدر کو امت کے اعمال کو دیکھنے کے لیے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے اس روح سے مراد خود جبریل علیہ السلام ہے، فرشتے بھی آتے ہیں جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں، یہ روح جبریل علیہ السلام کی صفت ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے اس روح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جیسے ہم کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ، روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے روح اللہ، اس روح سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے، اللہ نے ان کو اپنے پاس زندہ بلا لیا۔ کوئی حیات مسیح کا جو منکر ہے وہ کافر ہے، یہ مسئلہ ہم ذہن کے اندر رکھیں۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا منکر ہے وہ کافر ہے، سب سے پہلے اس کا انکار قادیانیوں نے کیا ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی بڑے فتنے اٹھے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام لیلۃ القدر کو فرشتوں کے ساتھ ہی اترتے ہیں بیت اللہ میں، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی امت کے اعمال کا ملاحظہ کرتے اور خوش ہوتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر۔ اللہ نے وہ دعا قبول کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قرب قیامت وہ تشریف لائیں گے، دجال کے فتنے کا مقابلہ کریں گے، اسلامی حکومت قائم کریں گے، پھر ان کی رخصت ہوگی اور ان کا جو دفن ہوگا اللہ کے محبوب کے روضہ مبارک کے اندر۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لوگوں یہ صدیق عمر اور عمر فاروق یہ دو نبیوں کے درمیان قیامت والے دن اٹھیں گے۔ آپ نے فرمایا ایک طرف میں محمد ہوں گا اور دوسری طرف عیسیٰ ہوں گے، اٹھیں گے اور درمیان سے صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھیں گے۔ اور میرے عظیم محترم دوستو، یہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک ایسا منظر رہتا ہے، فرشتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، فرشتے دعا مانگنے والوں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ خود آخری آسمان پر اپنی شان کے مطابق جلوہ اور فروز ہوتے ہیں۔ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اللہ کی، وہ اپنی شان کے مطابق ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جس طرح ان کی شان ہے اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے خود آواز لگتی ہے حل من تائب فاتوب علیہ، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے بخش چاہنے والا جس کی مغفرت کروں۔
ہے कोई मेरे रिज़्क़ का तलबगार जिसको मैं रिज़्क़ अता करूं? है कोई बीमारी से शिफा मांगने वाला जिसको मैं बीमारी से शिफा अता करूं? मैं कितना खुश नसीब हूं कि अल्लाह मेरे मेहमान बन रहे हैं। जमीन से लेकर आसमान तक ही हमारा घर है। अल्लाह अपनी शान के साथ आसमानी दुनिया पर तशरीफ लाते हैं, गोया कि मैं मेजबान हूं, अल्लाह मेहमान है इस रात में। अल्लाह मेहमान बन के आता। आप अंदाजा लगाए, इस मस्जिद के अंदर वक्त का वजीर आजम आ गया तो क्या इस शहर की इंतजामिया उसके साथ नहीं आएगी? कमिश्नर पीछे रह जाएगा, डीसी पीछे रह जाएगा, जितने भी ऑफिसर हैं वो सारे के सारे इधर आएंगे। कोई बाहर खड़ा होगा, कोई इधर खड़ा होगा, कोई इधर खड़ा होगा, कोई इधर खड़ा होगा। मेरे पास तो एक पुलिस वाला नहीं आता, आज क्यों आ गया? कमिश्नर के पास खड़ा है, डीसी साहब पास खड़े हैं, ऑफिसर पास खड़े हैं, इस शहर के जो है इंतजामिया पास खड़ी है। क्यों? ये मेरा कमाल नहीं है, वजीर आजम का कमाल है, उसकी वजह से सारे आए हुए हैं। मैं कितना खुश नसीब हूं कि अल्लाह मेरा मेहमान बना हुआ लैलतुल कद्र। जिब्रील दरबार बन के आया हुआ है, मिकाइल दरबार बन के आया हुआ है, इज़राइल दरबार बन के आया हुआ है, इसराफील दरबार बन के आया हुआ है, माला आला के फरिश्ते ये दरबार बन के हुए इंतजामिया के तौर पर आए हुए हैं। ये मेरा कोई कमाल नहीं है। जिब्रील को मेरे साथ क्या काम है? मिकाइल मेरे पास क्यों आएगा? इज़राइल मेरे पास क्यों आएगा? मेरे साथ क्या काम है? ये तो उस बादशाह का कमाल है जो बादशाहों की बादशाह जात इस दुनिया के अंदर मेहमान बन रही है। उस मेहमान के दरबार बन के सारे फरिश्ते दुनिया में आ रहे हैं, सारे के सारे फरिश्ते दरबार बन के दुनिया के अंदर आ रहे हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, के फरिश्ते उस रात को नाजिल होते हैं और रूह नाजिल होती है, हत्ता कि जब तुलुए फजर होती है उस वक्त सारे के सारे वापस चले जाते हैं। अल्लाह की ज़ात तो हर जगह मौजूद है। समझाने के लिए सारी बात कर रहा हूँ। अल्लाह की ज़ात तो हर जगह मौजूद है। आसमान को देखो तो अल्लाह है, ज़मीन को देखो अल्लाह, पहाड़ों को देखो अल्लाह, दरख्तों को देखो अल्लाह, इंसान को देखो अल्लाह, परिंदों को देखो अल्लाह, चिरिंदों को देखो अल्लाह, दरिंदों को देखो अल्लाह, जमादात को देखो अल्लाह, हैवानात को देखो अल्लाह, जर्रे जर्रे में अल्लाह, चींटी से लेकर जिब्रील तक हर मखलूक के अंदर अल्लाह ही अल्लाह है। अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, लेकिन अल्लाह की मेहमान नवाजी लैलतुल कद्र को होती है और रब आसमान दुनिया पर अपनी शान के साथ जलवा अफरोज होते हैं। ये ऐसी बाबरकत रात है। आज मसला ये कि हमने इन चीजों के तज़किरे नहीं किए। आज वो हमारे दिल के अंदर इस चीज की अजमत नहीं रह गई, वो शौक और जज्बा खत्म हो गया है। इबादत करने का शौक हमसे जाता रहा, अल्लाह से रो रो कर मांगने का शौक हमसे जाता रहा, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने का शौक हमसे जाता रहा। आज हमारे इतने दिल स्याह हो चुके हैं, चाहे लैलतुल कद्र हो, चाहे शब बरात हो, हम टस से मस नहीं होते, जो मर्जी होता रहे, अपनी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारें। और मेरे अजीम मोहतरम दोस्तों, ये लैलतुल कद्र, शब कद्र को हासिल करने के लिए सबसे जो बेहतरीन तरीका वो इत्काफ है। सबसे बेहतरीन तरीका इत्काफ है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इस रात की तलाश में रमजान मुबारक के पहले अशर में इत्काफ फरमाया, लैलतुल कद्र नहीं मिली। दूसरे अशर में इत्काफ फरमाया, लैलतुल कद्र नहीं मिली। तीसरे अशर में इत्काफ फरमाया तो जिब्रील अमीन आके बताने के लिए आगे कि या रसूलल्लाह, आखिरी अशर की ताक रातों में अल्लाह ने लैलतुल कद्र को छुपा के रखा है। आखिरी अशर की ताक रात, आज जो रात आने वाली है हो सकता है यही लैलतुल कद्र 21वीं रात है, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात। ये 5 रातें हैं, इनके अल्लाह ने लैलतुल कद्र को छुपा के रखा। और वे एक वक्त ऐसा था, अल्लाह ने अपने महबूब को ये तायीन कर दी थी, ये लैलतुल कद्र। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम खैमे से बाहर निकले कि मैं अपनी उम्मत को बताऊं कि ये लैलतुल कद्र है।
دیکھا تو دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، دو صحابی تھے، آپس میں کوئی انبن ہو گئی، اس کی وجہ سے اللہ نے تعین کو اٹھا لیا اور امت سے لیلۃ القدر کو چھپا دیا گیا کہ جھگڑا لڑائی اتنی نحوست والی چیز ہے، اتنی نحوست والی چیز ہے۔ ہر گھر گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، میاں بیوی ہے تو اس میں جھگڑا ہے، بھائی بھائی ہے تو اس میں جھگڑا ہے، بہن بہن ہے تو اس میں جھگڑا ہے۔ تو آج گھر کے اندر کیسے رحمتیں برستی ہیں؟ دو آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے لیلۃ القدر کی تعین کو اٹھا لیا اور فرمایا کہ آخری عشرے کے اندر اس کو تلاش کرو، اور 5 راتیں ہیں وہ طاق راتیں ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال مستقل آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے ہیں۔ آپ کی مستقل یہ سنت ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے اعتکاف بیٹھنے والا ایسے ہی ہے جیسے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ 40 دن اسلامی سرحد کا پہرا کرنے کا درجہ اس کو نصیب ہوتا ہے جو آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے، اور ایک اعتکاف کا ثواب کہ آدمی 3 خندق جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ایک خندق کا فاصلہ ہے۔ اعتکاف کے ایک دن کی وجہ سے جہنم سے انسان 3 دفعہ زمین آسمان کے فیصلے سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اعتکاف بیٹھنے والا ایسا معزز ہوتا ہے کہ باہر لوگ جتنی بھی نیکیاں کر رہے ہیں، کسی نے جنازہ پڑھ لیا، کسی نے کسی کی بیمار پرسی کی، کسی نے کسی یتیم کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ لیا، جو اعتکاف بیٹھنے والا اس کو پتہ چلا فلاں کا جنازہ تھا میں نہیں جا سکا، اللہ کہتے ہیں تو میرے در پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اس جنازے کا ثواب تجھے بیٹھے بٹھائے میں تجھے عطا کروں۔ کسی کی بیمار پرسی کے لیے کوئی چلا گیا، کوئی بیمار ہے، اعتکاف بیٹھنے والے کو پتہ چلا فلاں بیمار ہے، اور اس کے دل کے اندر آئی میں بھی اس کی بیمار پرسی کرتا ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں تو میرے در پہ بیٹھا ہوا ہے، تو میری چوکھٹ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، تو مجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس بیمار پرسی کا اجر تجھے ادھر بیٹھے بٹھائے میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعتکاف بیٹھنے والا گناہوں سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور ہر عمل کا اس کو اجر ملتا ہے جو باہر لوگ کر رہے ہیں۔ پھر میرے عظیم محترم دوستو، جمعہ ایک ہوتا ہے، مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ لوگ پوچھ رہے صدقہ الفطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ تو صدقہ فطر کس چیز سے ادا ہوتا ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے، اور صدقہ اور فطر دینا کس کو ہے، اس کا مستحق کون ہے؟ یہ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے صدقہ الفطر ہر اس مرد عورت پر واجب ہوتا ہے جو 5 چیزیں، یہ 5 چیزوں کا مجموعہ ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کل 1,70,000 کے قریب ہے۔ 1,70,000 روپیہ 5 چیزیں ملا کے جس کے پر ہو جائے اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، اس کو دینا ضروری ہے۔ اور 5 چیزیں وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 تجارتی سامان۔ تجارتی سامان کسے کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے کوئی پلاٹ خریدا، کوئی گاڑی خریدی، کوئی موبائل خریدا، اس نیت سے خریدا کہ میں اس کو بیچ دوں۔ کوئی بھی سامان اس نے خریدا بیچنے کی نیت سے، اور اس کی نیت بھی پکی ہے کہ میں نے اس کو بیچ دینا ہے، اس کو تجارتی سامان کہتے ہیں۔ چوتھی چیز نقدی پیسے، اور 5ویں چیز ضرورت سے زائد سامان۔ یہ 5 چیزیں ہیں، سب کی قیمت ملا کے
ایک آدمی کے پاس 1,70,000 روپے کے قریب بن جاتا ہے، اس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے۔ ضرورت زائد سامان کیا ہوتا ہے؟ پلاٹ خریدا ہوا ہے، ضرورت نہیں اس کی، پیسے خرید کے رکھ لیا، میری آنے والی نسل اس کو استعمال کرے۔ 2 موبائل ہیں، ایک موبائل استعمال کر رہے ہیں، گھر میں ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ جو چیزیں سارا سال استعمال نہیں ہوتی وہ ضرورت سے زائد ہے، چاہے وہ کپڑے ہیں، چاہے وہ بستر ہے، چاہے وہ چارپائیاں ہیں، چاہے وہ برتن ہیں، گھر کے اندر جو بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں ضرورت سے زائد اس کو کہیں گے جو سارا سال استعمال نہیں ہوتی، اس چیز کو کہیں گے ضرورت سے زائد یہ چیز۔ یہ 5 چیزیں ان کی قیمت ملا کے ایک آدمی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے۔ وہ آج کل کے زمانے کے اندر 2025 کا جو آج کا ریٹ ہے 1,70,000 روپے کے قریب جس کے پاس یہ چیز ہو جاتی ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اور صدقہ فطر کس چیز سے ادا ہوتا ہے؟ 4 چیزوں سے ادا ہوتا ہے۔ پہلی چیز کشمش، اور دوسری چیز کھجور، تیسری چیز جو، چوتھی چیز گندم۔ ان 4 چیزوں سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں تو ان کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ان کی مقدار کیا ہے؟ اگر گندم کسی نے دینی ہے تو 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ادا کرے گا ہر فرد کی طرف سے، ہر بچے کی طرف سے، چاہے وہ 1 دن کا بچہ ہے، چاہے 1 گھنٹے کا بچہ ہے۔ عید کی فجر طلوع ہونے سے پہلے جو بچہ پیدا ہو گیا اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ گندم 2.25 کلو یا اس کی قیمت، اور باقی 3 چیزیں گندم کا دگنا۔ گندم 2 کلو ہے، 2.25 کلو ہے، اگر کھجور دینی ہے تو پھر 4.5 کلو، اگر کشمش دینی ہے تو 4.5 کلو، اگر جو دینے ہیں تو 4.5 کلو۔ گندم 2.25 کلو، باقی 3 چیزیں گندم کا دگنا دینا ہے، وہ دینا ہے یا اس کی قیمت دینی ہے۔ گندم کی قیمت آج کل علماء نے لکھا ہے کہ 250 روپے، 250 روپیہ گندم کے اعتبار سے جو اپنا صدقہ فطر دینا چاہتا ہے ہر فرد کی طرف سے 250 روپیہ یہ دینا پڑے گا۔ اگر جو کے اعتبار سے دینا چاہتا ہے تو ہر فرد کی طرف سے 700 روپیہ صدقہ فطر بنے گا۔ اگر کھجور کے اعتبار سے دینا چاہتا ہے تو ہر فرد کی طرف سے 2400 روپیہ صدقہ فطر بنے گا۔ اگر کشمش کے اعتبار سے دینا چاہتا ہے تو ہر فرد کی طرف سے 6,000 روپیہ صدقہ فطر بنے گا۔ اللہ نے یہ 4 قسم کے صدقہ فطر اس لیے بنائے کہ لوگوں کی حیثیت مختلف ہوتی ہے، کوئی کروڑوں والا ہوتا ہے، کوئی لاکھوں والا ہوتا ہے، کوئی ہزاروں والا ہوتا ہے، کوئی سینکڑوں والا ہوتا ہے۔ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے گا۔ جیسے کہتے ہیں جتنا گوڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا۔ اللہ ظالم نہیں ہے، ہم اپنے پر ظلم کریں تو بکری بات ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ میرا بندہ جتنا دل کھول کے خرچ کرے گا میں اتنے اس کو عطا کروں گا، اس دنیا کے اندر 10 گنا واپس کروں گا۔ یہ میری اور آپ کی مرضی ہے، رب سے 10 گنا لینا چاہتے ہو دل کھول کے ہم استعمال کریں۔ اور صدقہ فطر لگتا کس کو ہے؟ جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اسی کو صدقہ فطر لگتا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے لیے تحقیق ضروری ہے۔ ویسے صدقہ خیرات کے لیے تحقیق اتنی ضروری نہیں ہے جتنی صدقہ جو زکوٰۃ اور فطرانہ صدقہ فطر کے لیے تحقیق ضروری ہے۔ جس کے اوپر زکوٰۃ مستحق ہے جو زکوٰۃ کا اسی کے اوپر صدقہ فطر لگ جاتا ہے۔ یہ تھوڑی تحقیق کر کے، ویسے بغیر تحقیق کے دینا ہو۔ جو مشہور مدارس ہیں پاکستان کے اندر، بڑے بڑے مدارس ہیں جن کا ہمیں یقین ہے کہ ان کا محتمم جو ہے ان کو زکوٰۃ کے مسائل کا پتہ ہے، اس مدرسے میں آنکھیں بند کر کے آپ صدقہ فطر ادا کر دو تو آپ کا ہو جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر، ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔